السلام علیکم جی۔ اچھا، یہ 8واں کلپ ہے جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے 2021 میں۔ اس میں ہمارے پاکستان کے بہت ہی محسن مجاہد ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایٹمی پاور پلانٹ لگوا کے دیا اور ایٹم بم بنایا، جس سے پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہو گیا۔ اور یہ جرمنی میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے تھے بھٹو صاحب نے، انہوں نے خود لیٹر لکھا بھٹو صاحب کو کہ میں پاکستان کے اندر آ کے یہ ایٹمی پلانٹ لگانا چاہتا ہوں۔ خیر مختصر انہوں نے بہت محنت کی۔ انہوں نے آخر کار پاکستان کو ان کی قیادت میں اللہ پاک نے ہمیں ایٹم بم بنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد پاکستان کا دفاع مضبوط ہو گیا، کیونکہ ہمارا دشمن انڈیا بہت بڑا ہے، اور اگر یہ ایٹم بم اللہ ہمیں نہ دیتا تو اللہ نے ان کے ذریعے پاکستان کو مضبوط کر دیا۔ اور ڈاکٹر قدیر خان بڑے ہی اچھے بندے تھے، مذہبی آدمی تھے، مسلمانوں سے محبت کرنے والے تھے اور اسلام پسند تھے، اور اکثر میں ان کے تقریریں سنتا ہوں، قرآن کی حدیثیں بہت سناتے تھے، اور بڑے ہی اچھے انسان تھے، اور ہم محسن پاکستان تھے۔ انہوں نے واقعی پاکستان کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جب وہ وفات پائے تو 2021 میں 2021 میں وہ بھی دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ جس طرح جیسے ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد جو ہمیں پروٹوکول دینا چاہیے تھا، جیسے پوری دنیا اپنے ہیروؤں کو پروٹوکول دیتی ہے، میرے نزدیک ڈی چوک پہ ان کے جسم کو رکھ کے وہاں پہ چاروں مسلح افواج کی پریڈ کروائی جاتی، سلامی دی جاتی، وزیر اعظم، گورنر، صدر سب آتے، انہیں سلوٹ کرتے، ان کی بڑی اچھے طریقے کے ساتھ انہیں رخصت کرتے۔ لیکن افسوس، ہم قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوم، ڈاکٹر صاحب سے ویسے بھی پوری دنیا بہت زیادہ خائف تھی، کچھ پابندیاں تھیں، کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ ویسے ہی ہم موشن کش قوم ہیں۔ اس قوم کے دیکھنا، جس بندے نے اس ملک کو بنایا ہم نے اس کی بھی قدر نہیں کی، جس بندے نے اس ملک کو آئین دیا، ٹوٹے پھوٹے ملک کو، ہم نے اس کی بھی عزت نہیں کی، اور جس بندے نے اس ملک کا دفاع کو مضبوط کیا ہم نے اس کی بھی عزت نہیں کی۔ جو قومیں اپنے ہیروں کی قدر نہیں کرتے ان کے پھر نام و نشان بھی نہیں رہتے۔ میری تو دعا ہے کہ جس مقصد سے پاکستان کو اللہ پاک نے بنایا تھا نا، کہ یہ کلمے کے نام پہ بنا تھا، سچ، انصاف، عدل کے لیے نظام، ہر بندے کو یہاں پہ عدل ملے گا، یہاں پہ ہر بندے کو انصاف ملے گا۔ حالانکہ مسلمان نہ بھی ہوگا تو ہم نے پوری دنیا میں مثال قائم کرنی تھی، لیکن دیکھ لیں ہمارا جو حال ہے وہ ہماری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے۔ جس کے پاس بھی اس ملک کے اندر طاقت آئی، اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اس نے ملک کو مضبوط نہیں کیا۔ چاہے وہ ہماری آرمی ہے، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں، چاہے وہ ہمارے بیوروکریٹ ہیں، چاہے وہ ہمارے صحافی ہیں، چاہے وہ ہماری پولیس ہے، چاہے ہمارے دنیا کا جو بھی ہمارے پاکستان کے اندر جو بھی ادارے کو اللہ پاک نے طاقت دی، اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اس نے اس ملک کا فائدہ نہیں کیا۔ لیکن انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ ملک انشاءاللہ ایک دن لیڈ کرے گا پوری دنیا کو، اور اس ملک کے اندر انصاف کا، عدل کا بول بالا ہوگا، اس ملک کے اندر عدالتیں مضبوط ہوں گی، اس ملک کے اندر ادارے مضبوط ہوں گے، اس ملک کے اندر غریب اور امیر بندے کا ایک ہی قانون ہوگا، اس ملک کے اندر سزا جزا کا نظام ایک دن ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے، ہم مایوس نہیں، ہم مسلمان ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت دے، آرمی کو ہدایت دے، وہ بھی ہماری اپنی ہے، اللہ ججوں کو ہدایت دے، وہ بھی ادارہ ہمارا اپنا ہے، اللہ سیاستدانوں کو ہدایت دے، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اللہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو ہدایت دے، اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم اس ملک کو ایک اعلیٰ مثال مدینے کی ریاست بنائیں۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کو قبر کی عذاب سے بچائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ہی اچھے بندے تھے، ڈاکٹر صاحب نے محسن پاکستان تھے، میرے بڑے دل کا میں کہتا ہوں نا، غم کا سال ہے اس سال میں 2021 میں بڑے بڑے پیارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے،
اور جن میں سے خاص ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ ڈاکٹر صاحب کو ان کے درجات کو تو بلند کر، انہیں معاف کر، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جزاک اللہ۔